اس نعتیہ کلام کے بعد اب گزشتہ کل بعد نماز مغرب بعد نماز عشاء ایک افتتاحیہ تقریب منعقد ہوئی جس میں کچھ مہمانان اعظام کے تاثرات لینے تھے، جن میں حضرت مولانا مفتی ابوالکلام صاحب بھی تھے، لیکن کسی وجہ سے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ان کی اپنی ہمشیرہ بہن کا 2 دن قبل انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، لیکن اس کے باوجود قرآنی محبت، رئیس جامعہ سے محبت اور جامعہ سے محبت کی وجہ سے آپ اس عظیم سانحے کے بعد بھی یہاں تشریف لائے، اور صوبے مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ کا مسابقہ آپ ہی کے ادارے جامعہ ابو طلحہ سرائے سکندری بھوپال میں منعقد ہوا۔ میں حضرت مولانا مفتی ابوالکلام صاحب مفتی شہر بھوپال سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئے اور چند کلمات یہاں آ کر پیش فرمائیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں اس مجمع کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوں کہ بس جنت کا منظر نظر آ رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب جنت میں اسی طرح قرآن کی برکت سے جمع ہو جائیں، اور یقیناً ہم قرآن کی برکت سے حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم کے ساتھ جنت میں ضرور جمع ہوں گے اسی طرح انشاءاللہ۔ حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی رحمۃ اللہ علیہ ان شخصیات میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ یہ اللہ کی جانب سے انتخاب ہے، اور اس انتخاب کے اندر کسی شخص کا کوئی دخل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کیونکہ کسی سے رشتہ داری نہیں، انتخاب میں کسی کا ہاشمی ہونا، مطلبی ہونا، اور کسی کا بنی اسرائیل میں سے ہونا یہ بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس انتخاب کے لیے گجرات کے وستان کے کسی فرزند ارجمند کو اگر اللہ تعالیٰ منتخب کر لے تو یقیناً یہ اللہ کا انتخاب ہے، اور اللہ کی نظر جس کے اوپر چاہے پڑ جائے، اور اللہ کی نظر جس کے اوپر پڑ جائے یعنی رحمت کی نظر، اللہ تعالیٰ کا وہ دلارا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے کوئی کام لے لیتا ہے۔ جب کام لینے پر آتا ہے اللہ تعالیٰ تو جس سے چاہے کام لے لے۔ ہمارے ملک کے اندر ہندوستان میں قرآن کریم کے پڑھنے والے 1400 سال سے موجود تھے، اور اچھا پڑھنے والے بھی موجود تھے، لیکن وہ خال خال چند لوگ تھے۔ کہا جاتا تھا فلاں شہر کے اندر فلاں قاری صاحب ہیں، یا ہندوستان کے اندر 4 قاری ہیں، یا ہندوستان کے اندر 10 اور 20 قاری ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی سے کام لینا چاہتا ہے تو اس طرح کام لیتا ہے کہ صرف 34 سال پہلے حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم ان کو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا، القا فرمایا۔ یہ الہام ہے، القا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بزرگوں اور
جن سے کام لینا چاہتا ہے ان کی طرف الہام و القا فرماتا ہے۔ جب شہد کی مکھی کی طرف اللہ تعالیٰ چاہے تو شہد بنانے کے لیے القا فرمائے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے قرآن کی خدمت لینا تو حضرت مولانا غلام محمد صاحب استانوی دامت برکاتہم کے دل کے اندر قرآن کی خدمت کا القا فرمائے۔ یہ القائے ربانی ہے، القائے خداوندی ہے۔ حضرت مولانا غلام محمد صاحب استانوی دامت برکاتہم نے ایک عمومی اس کو تحریک بنایا۔ یہ منہج، یہ طریقہ، یہ تو 1400 سال سے موجود ہے، لیکن ہم لوگوں نے اپنے صوبے کے اندر اور پورے ملک کے اندر ہم نے یہ دیکھا، چند قاری اور چند صحیح قرآن پڑھنے والے ہوا کرتے تھے، اور ملک کے اندر اچھے اچھے حفاظ، جید حفاظ، جو ایک بیٹھک کے اندر پورا قرآن سنا سکتے تھے، لیکن قرآن کریم کو اس انداز سے نہیں پڑھ سکتے تھے جس طرح پر اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے تو 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ جس طرح قرآن نازل کیا گیا اسی طرح تم پڑھو، عرب کے لہجے کے اندر پڑھو۔ آج مولانا غلام محمد صاحب استانوی دامت برکاتہم کا یہ تجدیدی کارنامہ ہے۔ آپ مجدد ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کے اس منہج کے اور قرآن کے اس طریقے کو عمومی طور پر رائج کرنے کے لیے آپ مجدد وقت ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا نصیب فرمائے، آپ کی عمر دراز فرمائے، اور یہ یقیناً بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے اور بزرگوں کی توجہات کی اللہ تعالیٰ نے لاج رکھی۔ حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی نظر پڑی اور اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو ایک ہیرا بنا دیا، آپ گینا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا غلام محمد صاحب استانوی دامت برکاتہم کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں تجربے کار ہوں، اس سلسلے کے اندر میں تجربہ رکھتا ہوں، اور مولانا غلام محمد صاحب استانوی دامت برکاتہم نے مدھیہ پردیش میں جب دوسرا مسابقہ ہوا تھا سن 1998 میں، تو اس وقت بھی اتفاق سے مسابقے کا ناظم تھا، اور مسابقے کو حضرت مولانا کی توجہات تھی، اور مجھ جیسے ایک حقیر آدمی کو آپ اس وقت بھی جانتے تھے اور آج بھی جانتے ہیں، اور کوئی صاحب قرآن اگر کسی کو پہچان لے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ قیامت کے دن بھی ان کی سفارش ہمارے کام آئے گی۔ مولانا غلام محمد صاحب استانوی دامت برکاتہم اس وقت جبکہ قرآن کریم کے پڑھنے کا عام طور پر صحیح رواج نہیں تھا، لوگ الف با تا سا پڑھنا جانتے نہیں تھے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا اپنے مسابقات کے اندر، اور میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ الف با تا سا یہ جب ہمارے یہاں کے پڑھے ہوئے ایک صاحب، ان کو ہم نے ایک مکتب کے اندر رکھا 30 سال پہلے، تو وہاں پر سخت اختلاف پیدا ہو گیا، اور کہا کہ بھائی یہ نئے انداز سے پڑھا رہے ہیں، یہ غلط انداز ہے۔ ایک بہت بڑے جید حافظ نے مجھ سے کہا، اور میری پیشی ہوئی، اور مجھ سے یوں کہا کہ یہ الف بے تے سے صحیح ہے اور الف با تا سا غلط ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی الف با تا سا ہی صحیح ہے، تو مجھ سے کہنے لگے وہ حافظ صاحب سب کے سامنے، بڑے بڑے حفاظ کے سامنے کہنے لگے آپ نے کس طرح پڑھا ہے؟ میں نے کہا میں نے الف بے تے سے پڑھا ہے، لیکن مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور بعد میں نے الف با تا سا کو صحیح سمجھ کر اب یہی پڑھنا شروع کیا، اور اب ملک کے اندر الف با تا سا جو پڑھے گا وہی صحیح ہوگا عربی کے اعتبار سے۔ اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے حضرت مولانا کو کہ حضرت مولانا نے یہ طریقہ رائج فرمایا، اور پورے ملک کے اندر آج کسی بھی مدرسے کے اندر جا کر دیکھ لیجئے وہاں پر کیسے لہجوں کے اندر، عربی لہجوں کے اندر قرآن کریم پڑھا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ عرض کرنا ہے کہ اس مشن کو اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے، سب کو صحت اور عافیت کی جو ہے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت کے لیے احسان ہے پورے ملک کے اوپر،
پورے ملک کے اوپر، پورے ملک کے مسلمان 30 کروڑ مسلمانوں کے اوپر آپ کا احسان ہے کہ آپ نے قرآن کریم صحیح پڑھنا سکھایا۔ اب آپ کے فرزند ارجمن حضرت مولانا حذیفہ صاحب بستانوی دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان سے اور زیادہ کام لے رہا ہے اور ہر جہت کا کام لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمت، قوت، طاقت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزائے خیر نصیب فرمائے۔ بس انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور میں اس بات کو دہراتا ہوں جو ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ رحمتا واسعہ، شیخ الحدیث و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، انہوں نے ایک مسابقے میں، آسام کے مسابقے میں شرکت کرنے کے بعد فرمایا تھا، ان کو مسابقات کے سلسلے میں کوئی بہت زیادہ تشفی نہیں تھی، قلبی اطمینان نہیں تھا، لیکن جب وہ مسابقے میں شریک ہوئے اور جب اس کو دیکھا تو مولانا غلام مستانوی صاحب دامت برکاتہم کے بارے میں فرمایا کہ میں کروڑ مبارکباد دیتا ہوں مولانا غلام مستانوی کو اور اس عمل کو، کہ یہ عمل ہر وقت اور ہر جگہ جاری رہنا چاہیے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ حضرت مفتی صاحب کی بات سند کا درجہ رکھتی ہے۔ اب صوبہ اڑیسہ اور جھارکھنڈ کے مرکز مسابقہ